الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والی ایک بات کہ معاملات میں انسانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ اختلاف تھا، ہے اور ہوتا رہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دین جو آفاقی ہے اور جو روز قیامت تک کے لیے ہے، کیا اس میں اختلافات کو مٹانے کی کوئی سبیل ہے؟ اختلافات سے جان چھڑانے کا کوئی حل ہے؟ جی ہے۔ اگر دین میں یہ بات نہ ہو تو وہ دین نہیں۔ رب العالمین نے اختلافات کے مٹانے کے لیے اس حل کو دو ٹوک انداز میں متعدد بار اپنے کلام پاک میں واضح کیا ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں اپنے اور آپ کے لیے سورہ النساء 5واں پارہ آیت شریفہ نمبر 65 کا انتخاب کر کے لایا ہوں۔ میرے ساتھ پوری توجہ فرمائیے کہ اس بات کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ مولا کریم نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا، پس نہیں، رک جائیے، پس نہیں کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ پس نہیں جملے کا آغاز نفی سے ہو رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا اور خوب لکھا، اے پڑھنے والے، سننے والے، سنانے والے، جو کچھ تو نے اپنے ذہن میں ایماندار ہونے کے لیے معیار بنا رکھا ہے وہ نہیں ہے۔ پہلے صفائی کر، پھر آگے چل۔ اور ہمارے دین میں ایک مسلمہ ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد کھچڑی پہ نہیں، پہلے تصفیہ ہوتا ہے، بعد میں حق بات آتی۔ لا الہ، پہلے کیا ہے؟ لات نہیں، عزا نہیں، بھیری نہیں، درخت نہیں، گامے شاہ، ٹگے شاہ، فلاں شاہ، فلاں شاہ نہیں، لا الہ۔ پہلے نفی ہے، صفائی ہے، پھر الا اللہ۔ تو یہاں فلا، اے فضل الہی رانا صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، ایماندار بننے کے لیے جو معیار تو نے سن رکھا ہے، بنا رکھا ہے، اپنے یقین میں ڈال رکھا ہے، وہ نہیں۔ کیا معیار ہے؟ سن، وَرَبِّكَ، میں رب العالمین جو اصدق القائلین ہوں، تمام بولنے والوں میں سے سب سے سچا ہوں، میں اس معیار کو بیان کرنے سے پہلے قسم کھاتا ہوں، اور قسم نہ بھی کھائیں بات حق اور سچ ہے، لیکن تاکہ شک و شبہ کی معمولی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، پھر نفی، وہ ایماندار نہیں۔
ایک دفعہ پہلے نفی فرمائی فلا، جو تو سمجھتا وہ نہیں ہے، پھر قسم کھائی، پھر نفی، وہ ایماندار نہیں ہے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک ان میں تین باتیں نہ آ جائے۔ خوب توجہ کیجئے، یہ مسئلہ عقیدہ کا بنیادی مسئلہ، نمبر 1 اللہ کی توحید، اور نمبر 2 یہ عقیدہ۔ اگر یہ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، میں کیا کہوں، آپ خود اب دیکھ رہے ہیں کہ ایمان والی کہانی باقی ہے۔ ڈاکٹر ظفر صاحب ہے، فلا ایک نفی، پھر قسم، پھر نفی، تو ایمان کدھر سے ہوگا؟ تین باتیں ہوں گی تو ایمان ہوگا۔ نمبر 1 حتی یحکموک، نگاہیں جمائی آیت شریفہ پر، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو جس میں ان کا جھگڑا ہو اس میں اپنا فیصل بنائیں۔ اعتقادات کا جھگڑا، عبادات کا جھگڑا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عمرہ کا، معیشت کا، عائلی زندگی کا، کوئی جھگڑا جو ان میں ہو اس میں اپنا فیصل حاکم، جج، قاضی کس کو بنانا ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہماری برادری میں یہ ضابطہ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ دستور ہے، ہمارے بڑوں کی یہ رسم ہے، سب 2 دفعہ اللہ کی چھری سے ذبح کر، کوئی چیز اس کی گنجائش نہیں۔ اگر ہے تو دیکھ لیجیے، نکالیے۔ کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی بزرگ، کوئی بڑا، کوئی عالم، کوئی سکالر، کسی کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ جو دے گا وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے کہ لا یؤمنون کی تلوار اس پر چلے گی یا نہ چلے گی، یہاں تک کہ اس چیز میں جس میں ان میں جھگڑا ہو آپ کو اپنا فیصل نہ بنا لے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، بس فیصل بنا لیا، مرضی کا فیصلہ آیا تو مان لیا، نہ آیا تو منہ موڑ دیا۔ نہیں، آپ کو فیصل ماننا، آپ کی جانب سے جو فیصلہ آیا اس فیصلہ کے بارے میں اپنی جانوں میں کوئی تنگی، الفاظ پہ غور کیجئے، ثم لا یجدوا، پھر نہ پائیں، فی انفسہم، اپنی جانوں میں، اس کے بعد کیا سب پڑھو، حرجن، کامن ناؤن ہے، اس میں نکرہ ہے، اور معنی کیا ہے؟ کوئی تنگی، بڑی تنگی، چھوٹی تنگی، معمولی تنگی، کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر کسی نے اپنا جائزہ لینا ہو کہ وہ ایمان والا ہے یا اس سے فارغ ہے تو اس بات کو دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جب اس کے مفادات کے، اس کی خواہشات کے خلاف ہو، دل میں گھٹن ہے کہ نہیں؟ دل میں تردد ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو اسے مبارک ہو۔ اگر دل میں تردد نہیں تو اس کے لیے بشارت ہے، اور اگر ہے تو کہانی خراب ہو گئی۔ بس 2 باتیں نہیں،
تیسری بات بھی ہے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور اس کو اچھی طرح تسلیم کرویں۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا، اور آپ کے فیصلے کو قبول کرنے کا اعلان کریں۔ تین باتیں آئیں گی تو ایمان ہے، وگرنہ رب العالمین نے قسم کھا کے 2 دفعہ نفی کی کہ ایمان والی کہانی کوئی نہیں۔ آئیے اس بارے میں حضرات صحابہ کے بہت زیادہ واقعات میں سے کچھ لے کے جائیں۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت سعید رحمہ اللہ سے روایت کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا حکم یہ تھا جب وہ امیر المومنین تھے، اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے اس کی دیت ملے تو اس کی بیوی کا اس میں کوئی حصہ نہیں، دیت لیں گے اس کے چچا زاد رشتے دار۔ کیوں؟ اس کی حکمت محدثین نے بیان کی، ان کی رائے میں یہ تھی کہ جب کسی بندے کے ذمہ دیت آ جائے اور وہ ادا نہ کر پائے تو اس کے چچا زاد رشتے دار اس کے ساتھ تعاون کرتے۔ تو جب تعاون وہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جب تعاون وہ کرتے ہیں تو جب وہ مر جائے تو اس کی جو دیت ملے گی وہ بھی انہی کو ملے گی، بیوی کو کچھ نہ ملے گا۔ کون یہ فیصلہ کر رہا ہے؟ عمر فاروق۔ اور کتنے بڑے ہیں عمر فاروق، کتابیں ہیں ان کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر، اور فرمایا جس گلی سے عمر چلے شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جائے۔ بڑی شان بات۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا کیا فیصلہ دے رہے آپ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چٹھی بھیجی، اشیم الضبابی، ایک شخص جو قتل ہوا اس کی دیت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اشیم کی دیت سے اس کی بیوی کو حصہ دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب 2 باتیں ہیں، ایک امیر المومنین عمر فاروق ان کا حکم ہے، اور ایک کیا ہے بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ عمر فاروق ان کا امتحان ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 20 دفعہ وہ ایمان کے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ بلندیوں پر ہے۔ فرجع عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا آنا تھا، عمر فاروق نے اپنے فیصلے سے برات کا اظہار۔ عمر چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ بڑے ہیں یا بہت بڑے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے آسمان نے حضرات انبیاء اور جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایسا بڑا نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گا، لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آیا بات ختم۔ کتنے ہی واقعات ہیں، ایک واقعہ اور سن کے بات کو ختم کر دیں۔ امام مسلم
طاؤوس تابعی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لائے، بہت بڑے صحابی، اور ابن عباس ان کے شاگرد۔ اور کس طرح احترام کرنے والے شاگرد کہ زید سوار ہوں تو ابن عباس ان کی سواری کی لگام کو تھام لے، اور بہت بڑے عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے وراثت کے مسائل کو جاننے والا سب سے بڑا عالم زید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں سے جو خط و کتابت ہوتی وہ کرنے والی زید بن ثابت، اور وہی کے لکھنے والے ان میں سے ایک زید بن ثابت، بہت بڑے صاحب۔ ابن عباس کے پاس تشریف لائے رضی اللہ عنہم اجمعین، فرمانے لگے تو فتویٰ دیتا ہے، شاگرد ہے کہ وہ عورت جو بیماری کے ایام میں ہے وہ طواف وداع کیے بغیر حج سے واپس آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حج کرنے والے اللہ مجھے، آپ کو اور تمام اہل ایمان حضرات و خواتین کو بار بار ایمان، صحت، تونگری اور عافیت کی حالت میں حج نصیب فرمایا تو یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ بیماری کے دنوں والی عورت بیت اللہ کا طواف کیے بغیر واپس چلی جائے۔ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فرس کا اندر استاد کر سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سراپے ادب اپنے استاد ان سے عرض کرتے ہیں اما اللہ فصل فلانۃ الانصاریہ هل امرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، اگر آپ میری بات تسلیم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، فلاں انصار کی عورت اس سے پوچھو جو میرا فتویٰ ہے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا حکم دیا کہ نہیں دیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ابن عباس نے نام لیا ام سلیم کا۔ کن کا؟ ام سلیم حضرت انس کی والدہ، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ حج کے بعد روانگی کے وقت وہ بیماری کے دنوں میں تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ طواف وداع کیے بغیر چلی جاؤ۔ تو ابن عباس کو یاد تھا، انہوں نے انہی کا حوالہ دیا، زید عالم شخص اور تحقیق کرنے والے، وہ کب رکنے والے تھے، گئے پتہ کر کے آئے، واپس آئے، طاؤس بیان کرتے ہیں کہ آئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں آپ مسکراتے ہیں کب؟ جب ہماری بات اوپر ہو یا نیچے ہو؟ بولو کیوں جی رانا صاحب؟ لیکن یہاں معاملہ ہمارے برعکس ہے۔ نہیں، وہ برعکس نہیں، ہم الٹا۔ وہاں یہ کہانی نہیں میری بات اوپر، وہاں کیا بات ہے، حق بات ملے۔ زید آئے مسکراتے ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ۔ میں آپ غور کریں چیمہ صاحب، کبھی ہم نے بھی کوئی غلطی مانی ہے؟ رانا صاحب جی مانی ہے کبھی غلطی؟ ہم تمہارے دیکھنے میں دھوکا ہوا، تمہیں سمجھ نہیں آئی، میں تو ٹھیک ہی تھا،
تیرا اللہ خانہ آباد کر دے، زمین بدل جائے، آسمان بدل جائے، میری بات تو ہے کیا؟ میں آپ اپنے حق پہ غور تو کریں، ہمیں یہ پتہ نہیں ہمارے پیٹ میں کیا کچھ کینسر ہو گیا، کینسر ہو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو اپنے اندر کا پتہ نہیں۔ اللہ اعلان کہا، اسی مجلس میں آ کے کہا ما اراک الا قد صدقت، ابن عباس میں تو اسی رائے پہ پہنچا ہوں کہ تو نے سچ کہا۔ تو جب ابن عباس نے سچ کہا تو زید وحی کے لکھنے والے، وراثت کے سب سے بڑے عالم، تو انہوں نے بھی صحیح کہا یا غلط کہا؟ یا رات ہوگی یا دن ہوگی یا دونوں ہوگی؟ ہم بڑی بڑی بہادری کریں گے، اصل میں آپ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، خانہ آباد کرے اللہ۔ کیسی کا سب فراڈ ہے۔ سیدھی بات یہ ہے، حق ایک ہے، دو چار نہیں، اور اللہ کی فضل و کرم سے اہل حدیث کی یہی دعوت، حق ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چھوڑ کے سوا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور ساری امت کو یہی عقیدہ دے کہ تمام معاملات میں اپنا فیصل، اپنا حاکم، اپنا قاضی، اپنا جج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، اور اس بارے میں میری، آپ کی، امت کی جو غلطی ہے، اللہ اسے نجات